اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلم کی 13 نمبر روایت جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور اس روایت میں جو مضمون ہے وہ ایک صاحب کا سوال اور اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ کتاب الایمان ہی کی یہ روایت ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ آپ سفر کر رہے تھے، یعنی چل رہے تھے، سواری کے اوپر کہیں جا رہے تھے۔ تو اس آدمی نے، بدو نے، ظاہر دیہاتی لوگ جو ہیں وہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ جس طرح کے آداب شہری زندگی میں ہوتے ہیں ان کے ہاں اس طرح نہیں ہوتے۔ تو اس نے آپ کی ناکہ جو ہے، جو سواری تھی، اس کو، اس کی لگام پکڑ لی اور سوال کیا کہ مجھے بتائیے وہ چیز جو مجھے نجات دے دے اور مجھے آگ سے بچا لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال سن کر لوگوں کی طرف دیکھا، اور ظاہر ایک لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے، تو آپ نے اپنے اصحاب کو دیکھا اور کہا کہ اس نے توفیق پائی ہے، یا ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اس نے ہدایت پائی ہے۔ تو یہ جو سوال ہے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسپانس ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہ اس پوری فضا کو بیان کرتا ہے، یہ سوال و جواب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے عرب میں پیدا کر دی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ جو سوال ہے یہ اور بھی عربوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، اور بھی واقعات ہیں جس میں یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور آپ نے ایک اس کا جواب دیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک رنگ ہے جو وہاں پیدا ہو گیا ہے، اور وہ رنگ یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ آخرت کی طرف ہو گئی ہے۔ یہ بات ہمیں انجیلیں پڑھیں اس سے بھی معلوم ہوتی ہے، ہم تورات کے جو دوسرے انبیاء ہیں ان کی کتابیں پڑھیں تو وہاں بھی یہ بات نمایاں ہوتی ہے۔ پھر حضرت داؤد کی جو کتاب ہے زبور، اس کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی یہ چیز بہت نمایاں نظر آتی ہے کہ آخرت اصل مسئلہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، اس میں جو احوال انسانوں کو پیش آتے ہیں، ان کی یہ اصل میں آخرت کمانے کا موقع ہے۔ ہماری جو دنیا میں جب ہم جی رہے ہوتے ہیں تو دنیا کے مسائل، دنیا کی ضرورتیں، دنیا کے اہداف، وہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ بن جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آخرت فراموش ہو جاتی ہے۔ پیغمبروں کو اسی لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ وہ اس دنیا کا یہ جو دباؤ ہے نفس انسانی کے اوپر، اس کو توڑ دیں، اس کو ہٹا دیں اور آخرت کی طرف متوجہ کریں، اور آخرت کو انسان کا اصل مسئلہ بنائیں۔ یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ دنیا کی زندگی میں جو ہمارے اہداف ہیں، جو ہماری ضرورتیں ہیں، جو ہمارے مشاغل ہیں، وہ ان سے منع نہیں کیا گیا، ان سے روکا نہیں گیا، ان کو ممنوع نہیں قرار دیا گیا۔ ساری چیزیں، مثال کے طور پر ہم لباس پہنیں، ہم کھانا کھائیں، بیاہ کریں، بچے پیدا ہوں، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، اپنے لیے اچھے سے اچھے حالات پیدا کرنا چاہیں، اپنے فیملی کے لیے اچھے سے اچھے حالات پیدا کرنا چاہیں، اپنے ملک کی ترقی کے لیے صحیح و جہد کریں،
اپنے ماحول کو درست کرنے میں کوئی کردار ادا کریں، دوسرے ابنائے نو کی خدمت کرنے کا کوئی کام کریں، ان کی فلاح اور ان کی بہتری کا کوئی کام کریں، تو ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے دین کے آنے کے بعد کہ یہ انسانوں میں شعور پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے ان کاموں کو کرتے ہوئے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں، آخرت کے مقصد سے غافل نہ ہوں، آخرت کو اپنا ہدف بنانے میں کمزور نہ پڑیں، اور آخرت کو بنانے کا مشن ان کا اصل مشن بن جائے ان کاموں کو کرتے ہوئے۔ یہ ظاہر ہے یہ کام ہم کیوں کریں گے، ان کے کرنے کی وجہ یہ ہے، اور عام طور پر یہی صحیح وجہ ہوتی ہے، اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی وجہ وہ یہ کہ میری شخصیت میں کسی کام کو کرنے کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے، اس کا ذوق رکھ دیا گیا ہے، وہ میرے لیے پرکشش ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے نوازا ہے، کسی کو کسی کام کے لیے، کسی کو کسی کام کے لیے اہلیت دی ہے، اس کا ذوق دیا ہے، وہ اس کے لیے پرکشش ہے، اس کا اس میں دل لگتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ، اور کچھ چیزیں فطری ہیں جس کو ہم سب شیئر کرتے ہیں، یہ تو میں ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں جو ہماری انفرادی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم شیئر کرتے ہیں، جیسے کھانا پینا ہے، رہنا ہے، گھر بنانا ہے، شادی بیاہ ہونا ہے، بچوں کو پالنا ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو تمام انسانوں کا مشترک عمل ہے جس کو تمام انسان کرتے ہیں۔ تو دونوں طرح کی چیزیں، انفرادی چیزیں بھی اور اجتماعی چیزیں بھی۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو اجتماعی کاموں کا ذوق اور جذبہ ہوتا ہے، خدمت کے کاموں کا ذوق اور جذبہ ہوتا ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کو علمی کاموں کا ذوق اور جذبہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو اپنے اپنے دائرے ہیں، اور اسی طرح اپنا اپنا انفرادی ذوق و شوق ہے، ان چیزوں کو ایکچولائز کرنے، ان پر عمل کرنے، ان کو حاصل کرنے میں کوئی دینی رکاوٹ نہیں ہے۔ حکم یہ دیا گیا ہے، اطلاع یہ دی گئی ہے کہ ہمیں ان کاموں کو کرتے ہوئے اللہ کے احکام کو یاد رکھنا ہے، اخلاقی وجود ہمارا صحیح طریقے سے ایکٹیو رہے، ہم جھوٹ نہ بولیں، بے ایمانی نہ کریں۔ قرآن مجید نے 3 لفظوں میں بات کو مکمل کر دیا۔ یہ فرمایا کہ تمہاری زندگی میں فحشاء نہیں ہونے چاہیے، تمہاری زندگی میں اسم نہیں ہونا چاہیے، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ تمہاری خدا سے بغاوت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں، ان کو اگر ہم اختیار کر لیں، یعنی اپنی اس زندگی کو گزارتے ہوئے، اس زندگی کے کام کرتے ہوئے بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اسم سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اسم کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کا کوئی حق نہ ماریں، اور اس میں دیکھیں ہمارا شعور جتنا دینی ہوتا چلا جائے گا، یہ حق کا جو پہلو ہے، حق مارنے کا پہلو، اس میں ہماری حساسیت بھی بڑھتی چلی جائے گی، ہم پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنے والے بھی بن جائیں گے۔ تو بڑی چیزیں جن کو ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں، وہ واضح ہیں، بیان کیے گئے ہیں، اور ہر سماج میں بھی ان کا کبیرہ گناہ ہونا یا بڑا جرم ہونا بالکل واضح ہوتا ہے۔ تو ان سے بچتے ہوئے، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہوئے، ہمیں اپنی زندگی کے ان اعمال کو کرنا ہے جو ہماری فطرت کا حصہ ہے، ہماری بناوٹ کا، ہماری ساخت کا حصہ ہے۔ تو یہ جب سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ان صاحب نے، تو اگرچہ دیکھیں ان کا جو طریقہ کار ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے، ان کی جو شان ہے، ان کا جو وقار ہے، وہ اس کے پیش نظر اس طرح نہیں ہے جیسے مدینے میں مسجد نبوی میں صحابہ حضور کے بارے میں ملحوظ رکھتے تھے۔ اس نے ایک جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی ہے اس کی مہار پکڑ لی اور اس کو روک دیا اور سوال کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرم خوئی ہے وہ کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا کہ اس آدمی نے ان کے ساتھ بات کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔
انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا سوال سنا، سوال سننے کے بعد اس کو داد دی ہے، اور داد یہ دی ہے، دونوں جملے روایت ہوئے ہیں، یہ بھی کہ اس نے ہدایت پائی، یہ بھی کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ دونوں باتیں ظاہر ہے روایت بالمعنی ہوتی ہے، جو سننے والا ہے اس نے جب روایت سنی ہے تو اس کو اصل الفاظ اس کے ذہن میں محفوظ نہیں رہے، تو اس نے اندازے سے بیان کیا ہے کہ یہ جواب دیا یا اس نے یہ جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یا یہ کہا۔ تو خیر یہ بہت ساری روایتوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ راوی حضرات جو ہیں وہ اصل الفاظ کو محفوظ نہیں رکھ سکے، اسی وجہ سے ان روایات کو عام طور پر روایت بالمعنی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان میں اصل الفاظ محفوظ نہیں رہے ہیں۔ لیکن جو مدعا ہے وہ کم و بیش ایک ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شاباش دی ہے، اس کو داد دی ہے کہ اس نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس داد یا اس شاباش کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات میں نے اٹھا رکھی ہے، جس کی میں دعوت دے رہا ہوں، جس کو میں نے ہر شخص کے دل میں اتارنے کی کوشش کی ہے، وہ اس کے دل میں اتر گئی ہے، اور وہ یہ کہ اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس کی عنایات، اس کے افضال کو پانا چاہتے ہیں اور ہمیں ملتے بھی ہیں، لیکن یہ چونکہ عارضی دنیا ہے، وقتی ہے، یہاں جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھانے کا جو ہمارا تعلق ہے وہ بڑا محدود ہے، بڑا ہر اعتبار سے محدود ہے، وقت کے اعتبار سے بھی محدود ہے، ہمارے اس سے استفادہ کرنے اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کا جو عمل ہے اس کے اعتبار سے بھی یہ محدود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس کو شاباش دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس نے ہدایت پا لی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے ہاں یہ بات پیدا ہو گئی کہ اس نے زندگی گزارتے ہوئے اپنا اصل ہدف آخرت کو بنا لیا، اس نے کاروبار کیا تب بھی اس کے پیش نظر آخرت تھی، اس نے بیوی بچوں کے حقوق ادا کیے تب بھی اس کے پیش نظر آخرت تھی، وہ کسی سے اس سے دوستی کی تب بھی اس کے پیش نظر آخرت تھی، اس نے کسی کے ساتھ دشمنی کی تب بھی اس کے پیش نظر آخرت تھی۔ تو اگر یہ چیز اس کے ہاں پیدا ہو گئی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے یہ الفاظ کہ اس نے ہدایت پا لی، یعنی اس نے راہ حق کو پا لیا، کیونکہ یہ جو دنیا ہے اس کی جو فریب کاری ہے، جس کو قرآن مجید نے غرور کہا ہے، دھوکہ کہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اپنے عارضی ہونے کو پردے میں چھپا لیتی ہے اور یہ مستقل مسئلے کے طور پر مجھے اپنے ساتھ انوالو کر لیتی ہے، یہ اپنی گرفت میں مجھے لے لیتی ہے۔ تو یہ جو دنیا کی گرفت میں آ جانا ہے، جس کے نتیجے میں میں وہ تینوں کام کرتا ہوں، جس کو قرآن مجید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں تینوں چیزوں سے روکتا ہوں، میں اسم سے روکتا ہوں، میں فحشاء سے روکتا ہوں، میں بغی سے روکتا ہوں۔ لیکن جب دنیا انسان کی محبوب بن جاتی ہے تو وہ اسم بھی کرنے لگ جاتا ہے، وہ فحشاء میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اللہ کے معاملے میں سرکشی پر بھی اتر آتا ہے۔ جرائم جو ہیں وہ کرنے کے دو طریقے دنیا میں عام پائے جاتے ہیں۔ ایک تو جرم یہ ہے کہ آدمی جرم کرتا ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کو مجرم کے طور پر دیکھیں، سمجھیں، اس کے بارے میں لوگوں کی رائے غلط ہو، خراب ہو، تو وہ ایسے طریقے سے جرم کرے گا کہ اس کا جرم چھپا رہے، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ کسی کو اس کی حقیقت معلوم ہو۔ لیکن جب آدمی اس جو شرم ہے یا حیا ہے اس سے بھی نجات پا لیتا ہے اور اپنے مجرم ہونے کو فخر سے پیش کرنے والا بن جاتا ہے، یا اس کا کسی جرم کے اظہار میں اس کو کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی، تو یہ بغی کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور یہ ظاہر ہے جرم کی وہ حالت ہے کہ جو زیادہ سنگین ہے۔ تو ہمیں یہ بات ملحوظ رکھنی ہے کہ یہ قرآن مجید کی دعوت بھی یہی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید نے جب اس ہدایت کے کشمکش
موضوع کو لیا ہے، اور یہ سوال ڈسکس ہوا ہے قرآن مجید میں کہ یہ مکے کے لوگ ہدایت کیوں نہیں پا رہے، یہ عرب کے یہود ایمان کیوں نہیں لا رہے. تو قرآن مجید نے جہاں اور بہت پہلوؤں کو بیان کیا ہے، جیسے تعصب ہے، جیسے حسد ہے، اسی طرح اس کو بھی بیان کیا ہے کہ حب دنیا، دنیا محبوب ہے. تو جب دنیا محبوب بن جاتی ہے تو پیغمبر جیسی شخصیت موجود ہو، بے آمیز حق موجود ہو. دیکھیں جب ہم یہاں حق کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر مختلف مکاتب فکر ہیں، ہر مکتب فکر اپنے نقطہ نظر کو حق سمجھ کر پیش کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کا اطمینان کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہوتا، الا یہ کہ ہم خود علمی صلاحیت پیدا کر لیں کہ کس کی بات درست ہے اور کس کی بات درست نہیں ہے. لیکن جب پیغمبر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ میرے اوپر وحی ہوتا ہے اور خدا کی طرف سے آتا ہے، تو وہ بے آمیز حق ہے، اس میں کوئی ملاوٹ موجود نہیں ہے، وہ خالص حق ہے. تو وہ خالص حق پیش کیا جا رہا ہے، اور پیغمبر جیسی شخصیت پیش کر رہی ہے کہ جس کے کردار اور اخلاق کے بارے میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا اور لوگوں کو وہ اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس کے باوجود لوگ ایمان نہیں لاتے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت ان کا مسئلہ نہیں بنی، کیونکہ جب آخرت مسئلہ بن جاتی ہے تو پھر جو دنیا کے تحفظات ہیں یا دنیا کے جو اہداف ہیں وہ ثانوی ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. آدمی اگر سچے ایمان پر ہو تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے. تو قرآن مجید نے اس کو ایک بڑی وجہ کے طور پر جگہ جگہ بیان کیا ہے، حب دنیا. تو اسی وجہ سے آخرت جو ہے وہ یاد دہانی کی چیز ہے، اور اس کی یاد دہانی کے لیے سعی و جہد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو ابلیس ہے، شیاطین ہیں، انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں غفلت میں پڑ جائیں اور آخرت ہم فراموش کر دیں، تاکہ کیونکہ آخرت جو ہے اس کا خوف ہمیں گناہوں سے بچنے میں سب سے زیادہ مدد دیتا ہے. خدا کے حضور حاضری، خدا کے حضور پیش ہونا، آخرت میں عدل کا بے آمیز ہونا، عدل، کامل عدل کو نافذ ہونا، یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبب بنتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں، گناہوں سے محفوظ کر کے رکھیں. تو اس وجہ سے اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو بار بار یاد دلایا جائے، یاد کیا جائے. تو اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت ہے، دینی مجالس میں شرکت کرنا ہے، قبرستان میں عزیزوں کی قبروں پر جا کر دعائیں مغفرت کرنا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ آخرت جو ہے وہ شعور کا حصہ رہے، وہ ذہن اس کے بارے میں بیدار رہے، اس کے بارے میں غفلت پیدا نہ ہو. تو اس سوال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کو شاباش دی اور کہا کہ اس کو توفیق ملی ہے اور اس نے ہدایت پائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش دینے کے لیے ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا. پوچھا کہ کیا کہا ہے تو نے، کیف قلت؟ تو اس نے اپنے سوال کو پھر دہرایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رحمی رشتوں کو جوڑ کر رکھو. یہ جواب دینے کے بعد آپ نے کہا کہ میری اونٹنی چھوڑ دو. تو اب دیکھیں جو سوال کا جواب ہے اس میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اسلام کیا ہے کے جواب میں جو احکام بیان کیے، 5 عبادات کو بیان کیا، وہ یہاں بھی آپ نے بیان فرمائی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے صلہ رحمی کو. اور صلہ رحمی جو ہے وہ کیوں ایڈ کی گئی ہے؟
روایات کے مطالعے سے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو کی طرف بھی نگاہ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیرت کی کتابیں بھی ہم پڑھتے ہیں اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہمیں آپ کی سیرت کے حوالے سے ملتی ہیں، لیکن میرا یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب حدیثوں کو پڑھا تو وہاں بھی سوال اور جواب تو ہیں، وہ ایک علمی بات ہے، دینی بات ہے جو سوال و جواب میں موجود ہے، لیکن ایک شخص بھی ہے اس کے پیچھے کہ وہ شخص نے کیسے بات کی، کس رخ کو نمایاں کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر کیا اثر تھا، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ نے چیزوں کو کیسے سمجھا ہوا ہے، آپ چیزوں کو کس گہرائی سے واضح کرتے ہیں۔ ایک اب اس میں اگر سیرت کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایک آدمی ہے جس کا لفظ عربی سے جس کو بیان کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہری نہیں ہے، باہر سے آیا ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، اور اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ کو روک لیا ہے اور آپ سے ایک سوال کیا ہے۔ تو حضور کا سوال کو سننا، اس کے ناکہ پکڑ کر روک لینے پر برا نہ ماننا، اس پر کوئی تبصرہ بھی نہ کرنا، اور اس کے سوال کو سنجیدگی کے ساتھ لیا، اس کو دہروایا، اس کو کہا کہ دوبارہ سوال وہ کرے، اور یہ اس کی جو اس کا استقبال ہے، اس کے سوال کا بہت اچھے طریقے سے اس کو پذیرائی دی ہے، اس کو اہمیت دی ہے، اور اس کو ظاہر ہے یہ بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی ہے کہ ایک آدمی جس نے ان گھڑ طریقے سے ناکہ کو روکا ہے، اس کے سوال کا قیمتی ہونا، اس کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے کام کے ساتھ وابستگی، اپنے مشن کے ساتھ وابستگی، اور اس میں اعلیٰ اخلاقی رویے کے ساتھ اس کو انجام دینا، اس کی ہمیں جھلک نظر آتی ہے۔ پھر یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو جواب دیا ہے تو اس میں وہ بنیادی دین بیان کر دیا ہے۔ دیکھیں، ہمیں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جوابوں سے معلوم ہوتی ہے کہ جس کو میں نے بیان کیا فحشاء اور اسم، وہ معروف برائیاں اور معروف نیکیاں ہوتی ہیں، وہ عرب سوسائٹی میں بھی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ عرب سوسائٹی جو ہے وہ برائیوں کو نیکی مانتی ہو یا بے حیائی کو، فحشاء کو اچھا کام مانتی ہو، ایسا کسی سماج اور اس میں نہیں ہوتا۔ ہاں، جب بعض بگاڑ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن مجید میں بتایا گیا کہ ان کے ہاں ایک برائی سوسائٹی کی سطح پر رائج ہو گئی تھی، تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن عرب سوسائٹی میں ہمیں اس طرح کے کوئی شواہد نہیں ملتے۔ ان کے ہاں جو عقیدے کی خرابی وہ سوسائٹی کی سطح پر رائج ہو گئی تھی، شرک کا مسئلہ، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس روایت میں بھی پہلی بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں جو سب سے بڑا جرم ہو رہا تھا یا سب سے بڑا گناہ ہو رہا تھا وہ شرک کا گناہ تھا، تو اس لیے اس روایت میں اس کا ذکر ہے۔ اگلی جو بات ہے وہ ہے صلہ رحمی، جو نئی بات ہے۔ باقی آپ نے وہی جو دین کی 5 بنیادی عبادتیں ہیں ان میں سے جو 4 عبادتیں ان کا یہاں ذکر کیا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اچھا، یہ یہاں حج کا ذکر اس روایت میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش نظر رکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ معمول کی زندگی میں اس کو کیا کرنا ہے۔ تو یہ دین، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھ کر کہ اس نے چونکہ اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے یہ جو جس جذبے سے سوال کر رہا ہے وہ یہ کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں تو اور جہنم سے بچنا چاہتا ہوں۔ 2 جملے اس نے سوال میں کہے تھے کہ مجھے وہ چیز بتائیے
کہ جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. تو یہ جو بات ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں اختیار کیے رکھنا: نماز، روزہ اور زکوٰۃ. اور ظاہر وہ قرآن مجید کو پڑھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو جاری کر دی گئی ہے اس کو دیکھے گا تو وہ آج بھی کرے گا، وہ دوسرے جو احکام ہیں دین کے ان پر بھی عمل کرے گا. لیکن یہ جو سب سے نمایاں حیثیت جن چیزوں کو حاصل ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ دین اصل میں اللہ کی عبادت، یعنی دینداری، اللہ کی عبادت کی طرف رغبت اور اللہ کی عبادت کا شوق اور ذوق ہے. اور اس کے جو 3 بڑے مظاہر ہیں، ایک نماز ہے، دوسرے زکوٰۃ ہے اور تیسرے روزہ ہے. اور تینوں کو زندگی میں زیادہ سے زیادہ اہمیت یا زیادہ سے زیادہ اس کا مقام ہونا چاہیے کہ میرے معمولات میں یہ جو خیرات کرنا ہے، لوگوں کو ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اسی طرح مسجد کی حاضری، مصلی پر آنا، اس کا اہتمام، اور تیسری چیز یہ کہ رمضان کے روزے اور ممکن ہو تو نفلی روزے رکھے جائیں. اس آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تم صلہ رحمی کیا کرو. یہ میرا یعنی تجربہ یہ ہے اور مشاہدہ بھی یہ ہے کہ اگرچہ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جو خونی رشتے ہیں، ظاہرہ خونی رشتے وہی ہوتے ہیں جو باپ کی نسبت سے رشتے ہیں، میری ماں کی نسبت سے میرے رشتے ہیں، باپ کی نسبت سے ظاہرہ چچا اور پھوپھیاں ہیں، اور ماں کی نسبت سے خالہ اور ماموں ہیں. تو یہ میرے خونی رشتے. پھر ان کی اولادیں ہیں، یعنی خالہ کی اولاد، چچا کی اولاد، پھوپھی کی اولاد، ماموں کی اولاد، یہ بھی میرے رحمی رشتے بنتے ہیں. تو ان رحمی رشتوں کے ساتھ فطری طور پر محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے. لیکن چونکہ ان سے توقعات ہوتی ہیں اور وہ توقعات بہت مضبوط ہوتی ہیں، ہماری محبت کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں اپنی توقعات بھی وابستہ کرتا ہوں. جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس کو میں ایک مقام دیتا ہوں، جس کو میں ماموں سمجھتا ہوں اپنا، مجھے یہ توقع پیدا ہوتی ہے کہ میرے ماموں میری مشکل میں میرے کام آئیں گے. جس کو میں چچا سمجھتا ہوں، اس کے بارے میں بھی میرے ذہن میں یہ توقع پیدا ہو جاتی ہے کہ میں یہ مشکل وقت میں میرے کام آئیں گے. اسی طرح دوسرے رشتہ دار ہیں. تو یہ توقعات پوری نہیں ہوتی. ہم کوئی بھی، یعنی اب میں زندگی گزار لی ہے تو سارے رشتے بھی گزار لیے ہیں، تو میں بڑے سادگی سے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ کیا تم نے جو حقوق تم پر عائد ہوتے تو تم پورے کر دیے ہیں، تو میں یہ کہوں کہ نہیں، میں پورے نہیں کر سکا ہوں. اور یہی سب کی کہانی ہے. میرا نہیں خیال کہ مجھ سے کوئی مختلف کہانی کسی کی ہو سکتی ہے جتنا میرا مشاہدہ. تو جب ہم پورے نہیں اترتے تو گلے پیدا ہوتے ہیں، شکایتیں پیدا ہوتی ہیں. وہ اظہار میں جب آتی ہیں تو وہ گالی گلوچ میں، وہ شکایت میں، وہ بے عزتی کرنے میں، وہ طنز کرنے میں، وہ تعریض کرنے میں ڈلتی ہے، جس کے نتیجے میں رشتوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے. میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ان کے فوت ہونے سے 1 سال پہلے ان کی بہن ان کو ملنے کے لیے، پتہ چل گیا اس کو کہ بھائی کو کینسر ہو گیا ہے اور وہ بستر پر ہے. تو وہ 1 سال تک بیچارے اسی طرح تکلیف میں رہے اور پھر ان کی وفات ہوئی. ان کی بہن ان کو ملنے کے لیے آئی. تو میں نے کوئی ٹھیک ہے، ظاہر ہے بہن کو ملنے کے لیے آنا ہی تھا. تو میں بتایا یہ 22 سال کے بعد آئی ہے. 22 سال ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے وہ بہن بھائی ایک دوسرے سے نہیں ملے، کوئی جھگڑا لڑائی ہوئی اور تعلق ختم ہو گیا. تو اس طرح یہ جو، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے اس کو خاص موضوع بنایا ہے، صلہ رحمی کو، کیونکہ یہاں مشکل ایک پیش آتی ہے، ایک بڑی آزمائش پیش آتی ہے کہ شکایت پیدا ہوتی ہے، گلہ پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں تو میں ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جس میں
دل کھٹے ہو جاتے ہیں، تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کا اصرار ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں تعلق کے ختم ہونے کو نہیں ہونا چاہیے، یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے۔ تعلقات کو کسی نہ کسی صورت میں قائم رکھا جائے تاکہ یہ جو حقوق کی ادائی ہے یہ ہوتی رہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی رہے، اس کو اس کی خوشی غمی میں شریک ہونے کا کام ہوتا رہے۔ میں میں دین کو نہیں بیان کر رہا، دین یہی ہے کہ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے اور خاص طور پر خونی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو قائم رکھو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا میل ملاقات اس خوش دلی سے ہو جو اچھے تعلقات کی صورت میں ہوتا ہے، یا اتنی فریکوینسی کے ساتھ ہو جتنا اچھے تعلقات کی صورت میں ہوتا ہے، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ظاہر آپ انسانوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، رویے مختلف ہوتے ہیں، بعض لوگوں سے آپ کی دوستی قلبی تعلق بن جاتا ہے، بعض لوگوں سے نہیں بن پاتا، بے شک وہ خونی رشتہ دار ہی ہوں۔ بعض کزنز کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا گپ شپ ہوتی ہے، بعض کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اتنی شرط پوری کر دی جائے کہ سلام دعا کا تعلق قائم رہے، میل ملاقات ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار طریقے سے ملے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ حقوق نظر انداز نہ ہو۔ وہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری ہو، اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے تو ہم اگر اس کی کوئی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہے تو وہ مدد ہم کریں، اس کو کہیں کوئی مدد چاہیے، سہارا چاہیے تو وہ ہم اس کو فراہم کریں۔ تو یہ صلہ رحمی کا تقاضا یعنی فرض ادا ہو جائے گا۔ دیکھیں، دین کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں ایک چیز وہ ہے جو فرض ہے اور ایک چیز وہ ہے جو مستحب ہے۔ تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے، اعلیٰ بات تو یہی ہے کہ ہم مستحبات کو بھی حاصل کریں۔ مستحب کا مطلب یہ ہے، اور فرض میں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا ہے تطوع کا، یہ بہت ہی بات کو واضح کرنے والا لفظ ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تو اس کو پورا کرو، الا یہ کہ تم اپنے جی سے کرنا چاہو۔ تو اس کی بڑی اچھی مثال ہے فرض نمازوں کے ساتھ جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں۔ تو وہ سنتیں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشی سے زائد رکعتیں پڑھی ہیں، کہیں 2 کہیں 4۔ تو یہ جو اپنی خوشی سے زائد رکعتیں پڑھی گئی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی عبادت ہے۔ جب ہم نے اس کو دیکھا، ہمارے علماء نے اس کو ریکارڈ کیا، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، تو اس کو ہم نے سنت کے لفظ سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے ہاں اہل علم اس کو سنت کے لفظ سے بیان کرتے ہیں کہ یہ 2 سنتیں ہیں، یہ عصر سے پہلے 4 سنتیں ہیں اور غیر موقدہ ہے وغیرہ۔ تو یہ اپنی خوشی سے، اپنی خواہش سے جو اضافی عمل ہم نے کیا ہے، اس کے لیے قرآن مجید تطوع کا لفظ بولتا ہے۔ تو تطوع ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو میں نے یہاں بھی صلہ رحمی کے مسئلے میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرض یہ ہے کہ ہم اپنے جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ تعلق کو کبھی ختم نہ کریں، ان کے ساتھ ایک برادرانہ تعلق جس میں خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ یہ موجود رہے۔ ہاں، جو ملاقاتیں ہیں، گپ شپ ہے، کھانا پینا اکٹھا کرنا ہے، آنا جانا اکٹھا ہے، اس کی فریکوینسی جو ہے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ایک ہی درجے کی ہو، ایک ہی لیول کی ہو۔ قرآن مجید نے بیویوں کے معاملے میں بھی اس کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، تم ساری بیویوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک اور رویہ نہیں رکھ سکتے، لیکن تمہیں یہ نہیں کرنا کہ ایک بیوی جو ہے وہ بالکل معلق ہو کے رہ جائے۔ تو اسی طرح کا یہی جو قانون ہے، یہ جو قرآن مجید کی ہدایت ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی ہم
اپلائی کر سکتے ہیں کہ رشتہ داروں کے معاملے میں، خونی رشتے خاص طور پر ان کے معاملے، اور میں اس میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اگرچہ وہ صلہ رحمی کے لفظ میں تو نہیں آتا، لیکن جو دوستی ہو جاتی ہے، اور دوستی ہونے کے بھی جو اسباب ہیں وہ اتفاقی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ڈھونڈ کے اور بنا کے دوست بناتے، نہیں، کسی بھی وجہ سے دوستی ہو جاتی ہے، اس کی کوئی سائنس نہیں ہے، اس کا کوئی قانون نہیں ہے، بعض اوقات مناسبت ہوتی ہے، بعض اوقات مقامیت ہوتی ہے، بعض اوقات کلاس فیلو ہونا ہے، کلیگ ہونا ہے، تو اس سے دوستی ہو جاتی ہے، اور دوستی ہو گئی ہے تو یہ دوست احباب بھی میرا خیال یہ ہے، اگرچہ یہ رکونی رشتوں میں نہیں آتے، کہ ان کے بارے میں بھی ہمیں اسی کیفیت میں رہنا چاہیے کہ جن سے کسی بھی سبب سے دوستی ہو گئی ہے، وہ اب میرے عزیزوں میں سے ہیں، اور مجھے ان کے ساتھ بھی اسی طرح باخبر رہنا ہے، ان کے بارے میں بھی اسی جذبے میں رہنا ہے کہ اگر میری کہیں ان کو ضرورت پڑے تو میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو آخری بات میں عرض کر دوں اس روایت کے حوالے سے کہ یہ روایت جو ہے یہ ایک تو اس بات کو بیان کرتی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، آخرت کو کیا اہمیت حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں۔ دوسری بات یہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سوال کو کس طرح اپریشیٹ کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو جو ہدایت دی ہے، جو رہنمائی اس کی ہے، وہ اس کی شخصیت کو ملحوظ رکھ کے کی ہے، کہ عام طور پر جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں یا جن چیزوں کو انسان نظر انداز کرتے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ان چیزوں کو نمایاں کیا ہے جو اس کی انفرادی حیثیت میں اس کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم شاہ جی، آپ نے جو رشتے داروں کی اس میں بات کی جی، صلہ رحمی کے لحاظ سے جو جی ہے، تو جی اس میں یہ بتا دیجیے کہ اگر کوئی رشتہ دار آپ کی کوئی حق تلفیاں کر دے، تو پھر اس میں وہ یعنی مالی لین دین میں اس کی جانب سے نا گڑبڑ ہو، اور وہ اس پہ پھر تیار بھی نہ ہو کہ وہ اس میں سب آپ کا جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو دے، اور ظاہر ہے پھر اس بات پھر اگر وہ ٹھیک طور پہ پیش ہیں تو بات بہت آگے بھی بڑھ جاتی ہے، مطلب جھگڑا بحث تھانوں تک پہنچتی ہے، پھر کیس وغیرہ۔ تو جی اس میں کیسے اس سے یعنی اگر ایک شخص حق پہ ہے اور شرعی طور پہ بھی ثابت ہو گیا کہ نا اس کا حق ہے، اور جو اس کا رشتہ دار ہے اس نے اس کا حق ناحق کھایا ہے، تو اس سے کیسے جی یہ انشاءاللہ وہ لے کہ ان کے یعنی رشتہ داری بھی یہ انشاءاللہ بحال رہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے مثال دی ہے، یہ ظاہر بڑی سنگین صورتحال ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا حق مارا ہوا ہے، اور جھگڑا اس حد تک بڑا ہے کہ وہ عدالتوں اور پولیس تک بات گئی ہے۔ تو ظاہر اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے جھگڑے ہونے کے بعد کوئی ریلیشن شپ قائم رہے۔ یعنی اس میں دونوں صورتیں میں نے کی ہیں نا کہ تھانے وغیرہ تک بات جا بھی سکتی ہے، جیسے عام طور پہ ہوتا بھی ہے، مطلب دونوں صورتیں نا، کہ اس کو پہلے تو یہ کہیں گے آپس میں فیملی والے بیٹھ کے سمجھائیں اس کو، تب بھی نہ مانے تو بات بہت آگے جاتی، تو پھر دونوں صورتوں میں اس کو کیسے یہ انشاءاللہ اس کو سلجھائیں اس کو معاملے کو؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ اگر سنگینی اس طرح کی ہے معاملے کی کہ جس میں، تو اس میں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس سے تعلقات بحال رکھے جائیں اور کس صورت میں رکھے جائیں۔ دوسرا یہ کہ بھئی اس طرح کے مسئلے کو سلجھایا کیسے جائے۔ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ دو میں سے ایک امکان بہرحال موجود ہے۔ ایک یہ کہ یہ مسئلہ کسی بھی طریقے سے سیٹل کر لیا جائے، دوسرا یہ کہ یہ کبھی بھی سیٹل نہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔
تو دونوں صورتوں میں آپ کے لیے ایک بات لازم ہے، یعنی اس بندے کے لیے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے ایک بات لازم ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے بارے میں کوئی ناحق نہیں کہے گا. یہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس کا میل جول اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کو اس وقت فلاں مصیبت میں وہ پڑا ہوا ہے اور میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ یہ اس کی مدد کرے، باوجود کہ اس کا حق مرا ہوا ہے اور وہ حق دینے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا. اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ نہیں، تم اپنی آخرت کو پیش نظر رکھ کے اس کی مدد کر دو. یہ رہ کے یہ بات کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ اس کا دیکھیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کہانی، جب اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں نا، تو دنیا کی کہانی دنیا تک محدود ہے. تو ایکچولی ایسا ہے نہیں. دنیا کی کہانی آخرت کو ساتھ شامل کر کے مکمل ہونی ہے. تو جب ہم آخرت میں اٹھیں گے تو میرا جو نقصان ہوا ہے، میرے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے، میرے ساتھ جو فریب ہوا ہے، مجھے جو تکلیف پہنچائی ہے کسی نے، اس کا مجھے پورا پورا اجر ملنا ہے اگر میں نے صبر کیا ہے، اگر میں نے حق کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی ظاہر ہے اگر میں نے بھی زیادتیاں کی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر میزان میں تلے گا تو پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے گا. لیکن اگر میں حق پر ہوں اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یک طرفہ طور پر، تو میں تو بہت ہی بڑا اجر کمانے والا ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو مجھے جزا ملنے والی ہے وہ ان سارے دکھوں کو بالکل ملیح میٹ کر دے گی. تو اصل میں آخرت کو شامل کر کے جب میں سوچوں گا تو میرے لیے اس طرح کے کسی دوست یا کسی عزیز کے ساتھ معاملہ کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے. مشکل تب پیش آتی ہے جب میں آخرت کو بالکل نظر انداز کر کے دنیا میں اس مسئلے کو سیٹل کرنا چاہتا ہوں پورے معنی میں. تو وہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ تو آپ نے بڑی سنگین مثال دی ہے. دو میاں بیوی جنہوں نے ساری زندگی اکٹھے گزار دی، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ 100% معاملات کو سیٹل نہیں کر سکتے. یہ دنیا اسی طرح ڈیزائن کی گئی ہے کہ اس میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دو دوستوں کی ساری چیزیں ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو جائے اور بڑے اچھے طریقے سے سیٹل ہو جائے. یہ تو ایک ایسا بندہ ہے نا جس نے حق مارا ہوا ہے دوسرے کا، جس کی آپ نے مثال دی. تو یہ جو جہاں روز اونچی نیچی ہو رہی ہے بات، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو، اور مطلب مزے کی بات یہ ہے کہ 35-40 سال کی رفاقت ہے میاں بیوی کی، اور یہ اپنی شخصیتوں کے رازوں کے امین ہیں. بیوی میاں کے اور میاں بیوی کے، لیکن یہ کیا دوسروں کو 100% جانتے ہیں؟ نہیں، 40 سال کی رفاقت کے باوجود بھی نہیں جانتے. تو اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ اس میں اصل چیز جو ہے نا وہ ہے، اصل اصول وہ ہے کہ ہم آخرت کو پیش نظر رکھیں گے اور ہم نے حق پر قائم رہنا ہے. تو وہ حق پر قائم رہنے کا جو عمل ہے اس کی جد و جہد ہم نے کرنی ہے. ہاں، جو تدبیریں ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں کہ چیزوں کو سیٹل کیسے کیا جاتا ہے، جھگڑوں کو کیسے سیٹل کیا جاتا ہے. بعض اوقات میں نے یہ دیکھا ہے، میرے ہمسائے نے، میرا پلاٹ تھا تو اس کا ایک حصے پر اس نے قبضہ کر لیا. تو بڑی پرانی بات ہے، میں غامدی صاحب کو آ کے بتایا جی یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. تو غامدی صاحب نے کہا کہ تمہیں کوئی جھگڑا نہیں کرنا، تمہیں کوئی جھگڑا نہیں کرنا. تو خیر مجھے اس وقت تکلیف پہنچی ہوئی تھی، رانجی تھا مجھے، تو میں ان سے نا تھوڑا سا اونچی بول کے تو چلا گیا. تو انہوں نے میرے پیچھے، ہمارے ایک کولیگ تھے، ان کو بھیج دیا کہ جاؤ ذرا. تو وہاں جا کے بات کی کچھ. تو غامدی صاحب گئے وہاں کوئی 4-5 دن کے بعد. تو انہوں نے اس آدمی کو پیسے دیے کہ یہ جگہ خالی کر دو. جگہ میں نے خریدی ہوئی تھی. غامدی صاحب نے اس کو
حساب کتاب کو کیا، پتہ نہیں اس نے کہا جی میرے اتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا، تو وہ دے دلا کے ختم کر دیا معاملے کو۔ تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم نے جو کام شروع کیا ہے نا، اس میں ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم چھوڑ دیتے ہیں اوپر والے پر۔ تو اب یہ جگہ ہے، ایک جگہ ہے جہاں سے انہوں نے کہا کہ چونکہ تم علم دین کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے تم نے، تو تمہیں دنیا کے ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا۔ تو یہ ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے کہ جہاں سے دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ بھئی میری پوزیشن کیا ہے۔ میں عدالتوں میں جاؤں گا، میں وکیل کروں گا، جھوٹے سچے کاغذ جمع کراؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم نے اس میں نہیں پڑھنا۔ اور انہوں نے ایک طریقے سے جیسے بیٹھتی پنچایت بیٹھتی، وہاں جا کے بیٹھے اور کوئی دے دلا کے مسئلے کو سیٹل کر دیا۔ تو یہ میں نے اس سے یہ سمجھا کہ بھئی یہ اب ایک حال یہ بھی ہے کہ آپ کہیں دفع کرو، مجھے نہیں چاہیے، تو یہ بھی اس سے بھی سیٹل ہو جائے گی چیز۔ یعنی جی آپ کا خیال ہے کہ دونوں صورتیں اس میں ہیں کہ یا تو اپنے حق کے لیے انشاءاللہ جدوجہد کی جائے کہ وہ دے دے اس کو جو بھی جائز صورتیں رائج ہیں، دوم یہ کہ اپنا حق اس کو معاف کر دے، دو ہیں اس میں کل صورتیں۔ مسئلہ حل، دنیا کی حد تک مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل امتحان وہ ہے کہ میں نے جھگڑے کے باوجود ہمیشہ سچ بولا، میں نے کسی کے خلاف جتنی شکایت ہے اس سے زیادہ بات نہیں کی۔ ہم کرتے ہیں نا کہ شکایت تو ہے کہ میرے 10 روپے مارے ہوئے ہیں، میں ساتھ 2 ایپ اور بھی لگا دیتا ہوں، تو وہاں میں اپنی اس پر قائم رہوں، کمال ہو گیا۔ اچھا، اس میں طارق صاحب یہ کسی بندے کے ساتھ جب اس طرح کا اختلاف ہے تو اس میں ایک قانونی اور جائز طریقے استعمال کرنا کہ وہ آپ کا حق آپ کو مل سکے، یہ بھی صبر اور رضا کے خلاف ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ بعض صورتوں میں یہ ضروری ہے، کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں اس کا یہ فیصلہ ہوگا آپ کی شخصیت سے۔ آپ نے مجھے بڑا اچھا بیان کیا کہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو میں ایک خاص طریقہ اختیار کرتا ہوں کہ مجھے اس میں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ تو یہ جو بات ہے یہ آپ کی شخصیت سے فیصلہ ہوگا۔ یوں نہیں ہم کہیں گے کہ بھئی لازم ہے، یوں نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے اپنا حق حاصل کرنا اور میں قانونی طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی پوری جدوجہد کروں گا، تو بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو کہیں گے تم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں مطلب آپ دیکھیں، میں کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بھائی تم نے صرف روزی کمانی ہے، تم ایک ایسے آدمی ہو کہ جیسے وہ کہتے بی اے کیا، نوکری کی، شادی ہوئی، بچے پیدا ہوئے، بوڑھے ہوئے، مر گئے، اگر لائف کا ڈیزائن یہ ہے تو بے شک باہر چلے جاؤ۔ لیکن اگر تم شاعر ہو، اگر تم دانشور ہو، اگر تم سیاسی جدوجہد کرنے والے ہو، اگر تم خدمت کا کام کریں، تو ہمیں اپنا ملک کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اب یہ شخصیت سے میں تجویز کرتا ہوں کہ تمہاری شخصیت کیا ہے۔ تو یہ جو بات آپ نے کہی بالکل ٹھیک ہے کہ میری شخصیت اگر یہ ہے کہ میں دنیا کی زندگی کو عام آدمی کے طور پر گزارتا ہوں، تو مجھے کیوں اپنے حق کے نہیں لڑنا چاہیے۔ شرط صرف یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولوں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، کسی پر الزام نہ لگاؤں جھوٹا، وہ نہ کروں، اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے پوری جدوجہد کروں۔ اس میں مطلب بندہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ جب کسی کو معاف کر دیں گے تو آپ کو اس کا بہت اجر جو ہے اور کئی گنا اجر آخرت میں ملے گا، تو یہ مطلب اس رستے سے ہٹنے والی بات ہے؟ نہیں، وہ بدلہ لینے پر ہے، حق لینے پر نہیں ہے، وہ بدلہ لینے پر ہے۔ یعنی جتنی زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی ہے آپ اتنی زیادتی اس کے ساتھ کر دیں۔ نہیں، یہاں تو ہم زیادتی کر ہی نہیں رہے نا۔ نہیں میں دوسری مثال وہ اس میں کہ کسی نے مجھے تھپڑ مارا ہے تو اب میں نے معاف کر دیا، تو یہاں میں نے تھپڑ نہیں مارا، میں مار سکتا ہوں، لیکن جب آپ نے میرے 10 روپے یا کسی نے میرے 50 روپے کا نقصان کیا ہے
تو میں اس سے وہ 50 روپے حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہا ہوں، تو میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، نہ میں بدلہ لے رہا ہوں، نہ میں تو صرف اپنا حق لے رہا ہوں. اور اگر میں تھپڑ مار ہی نہیں سکتا اور اس کو پہ صبر بھی کر رہا ہوں تو وہ کیا ہے؟ نہیں وہ وہاں بھی معاف کرنا موجود ہے، کیونکہ جب میں تھپڑ مار نہیں سکتا تو میں مار تو نہیں سکتا نا، لیکن جو میں دل میں گالیاں دے رہا ہوں اور جہاں موقع ملتا ہے بیک بائٹنگ کر رہا ہوں، تو وہ اگر میں معاف نہیں کروں گا تو وہ معاف کر دوں گا تو وہ ختم ہو جائے گا. میرا رجحان یہ ہے کہ جو معاف کرنے کا عمل ہے اس کے پروڈکٹس دنیا میں بہت زیادہ ہے. ہاں دنیا میں بہت زیادہ ہے. استاذ ہمیں آن لائن ایک سوال موصول ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث کی بھی آگے اقسام ہیں، اور اس میں وہ خاص طور پہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ آیا اس طرح کی احادیث بھی ہوتی ہیں جن کا درجہ قرآن جیسا ہوتا ہے، جیسے احادیث قدسی، اس طرح کر کے کچھ اصطلاحات موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، تو اس کی وضاحت کر دیں کہ ایک عام احادیث ہوتی ہیں، ایک وہ احادیث ہوتی ہیں جو یعنی قرآن کے برابر کا درجہ رکھتی ہیں. نہیں کوئی حدیث بھی قرآن مجید کے برابر کا درجہ نہیں رکھتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روایات اور قرآن مجید میں ایک بنیادی فرق ہے. قرآن مجید باللفظ روایت ہوا ہے اور اس پر اس امت کا اجماع ہے، یعنی امت کے کسی بھی طبقے میں کسی بھی زمانے میں قرآن مجید کے الفاظ، اس کی صورتوں پر کوئی اختلاف نہیں ہوا نہ ہے. تو اس وجہ سے وہ یقینی ہے کہ یہ وہی ہے قرآن مجید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا اور آج تک چل رہا ہے. حدیثوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی، کسی حدیث کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کہی جا سکتی. اس وجہ سے قرآن مجید کے برابر کوئی حدیث نہیں ہوتی. البتہ اس اعتبار سے کہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، وہ ہمارے لیے بائنڈنگ ہے. یہاں ایک طرح سے ایک معنی پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے تو میں اس کا اسی طرح پابند ہوں جس طرح قرآن مجید کے حکم کا پابند ہوں. تو پابندی یعنی اس کی اطاعت کا جو حکم ہے وہ دونوں کے لیے ہے. تو لیکن یہ جملہ بولنا کہ کوئی حدیث قرآن مجید کے ہم پلہ ہے، یہ جملہ غیر علمی ہے، اور علمی یعنی معیار پر یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے، نہ کہنی چاہیے. البتہ تعمیل ارشاد ہوگی جب مجھے تسلی ہے کہ یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے تو میں اس پر عمل کرنے پر پابند ہوں. استاذ اس درس کے آغاز میں ہی آپ نے توفیق اور ہدایت پہ تھوڑی سی گفتگو کی. یہ حدیث کے متن میں ہی تھا کہ اس کو توفیق ملی ہے، یا آپ نے کہا کہ دوسری روایت میں آیا کہ اس کو ہدایت ملی ہے. تو یہ جو نیکی کے جذبے ہمارے ہاں ابھرتے ہیں، ان کو ہم یعنی باقاعدہ اپنی ایفرٹ سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یا یعنی مذہبی ٹیکسٹ کا مطالعہ کرتے ہوئے، احادیث کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کی خاص شفقت ہوتی ہے ہم پہ، یا خدا کی طرف سے ہمیں یہ ہدایت مل رہی ہوتی ہے، تب ہمارے ہاں کچھ نیک جذبات پیدا ہوتے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے اس طرح کہ جتنی اچھائی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو برائیاں ہیں، یا غالباً یہ آیت ہے کہ وہ تمہارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہیں. تو ہم یہ کس طرح سے یعنی سمجھیں گے کہ ہدایت اگر مجھے حاصل ہوئی ہے تو وہ خدا کی توفیق سے حاصل ہوئی ہے، یا وہ میں اپنی ایفرٹ سے بھی حاصل کر سکتا ہوں؟ نہیں دیکھیں، جو آپ نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا وہ اس آیت کا مضمون اور ہے. وہ آیت کا مضمون جو ہے وہ دنیا میں جو ہمیں تکلیفیں آتی ہیں اس کے حوالے سے، تو وہ تو اس مضمون سے متعلق نہیں ہے. البتہ یہ بات کہ توفیق کا مطلب کیا ہے، دیکھیں میرے ہاں نیت کی درستی اور عمل کا ارادہ، یہ میں شرط پوری کروں گا.
اگر میری نیت درست نہیں ہے اور میرے ہاں ارادہ عمل نہیں پایا جاتا تو توفیق نہیں آتی. اس وجہ سے جو میرا عمل ہے وہ دو شرائط کو پورا کرے گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و عنایت آتا ہے. نیت کا خلوص اور عمل کا ارادہ, یہ میں دونوں چیزیں پیدا کروں گا, یہ مجھے کرنی ہے. اگلا کام پھر اللہ تعالیٰ کا ہے. حسین، کیا یہ ممکن ہے ایک انسان اپنی بھائی کے لیے خیر چاہیے مگر اس کی نیت میں ذرا سی مطلب برتری، غرور یا تکبر یا ایک کا احساس ہو، تو پھر کیا ہم اس محبت کو خالص ایمان کہلا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو آپ نے لفظ بولے ہیں نا وہ تو نیگیٹو ہیں لفظ، غرور، تکبر یا برتری. ایک بات میں اس کو سادہ کر دیتا ہوں. میں بڑا بھائی ہوں اور میرے چھوٹے بھائی ہیں. تو یہ جو میرا بڑا ہونا یہ واقعہ ہے. میں نے علم دین سیکھا ہے اور میرا جو بھائی ہے اس نے علم دین نہیں سیکھا. تو یہ واقعہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے اس کو بھی پتہ ہے. یہ اب برتری آ گئی نا کہ میں عمر میں بڑا ہوں، وہ چھوٹا ہے مجھ سے. میں علم میں ایک پہلو سے علم میں زیادہ ہوں، وہ اس کا علم کم ہے. تو یہ جو فرق ہے یہ موجود ہے دنیا میں. یہ فرق جو ہیں وہ میرے اندر دو چیزیں پیدا کر دیں تو یہ تکبر ہے. ایک یہ کہ دوسرا مجھ سے کم تر ہے، یہ میرے اندر پیدا کر دے کہ یہ مجھ سے کم تر ہے. تو یہ ناپسندیدہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ کی حالت ہے کہ میں کسی بھی دوسرے انسان کو اپنے سے کم تر سمجھوں. یہاں تک کہ میں اس کو بھی ضروری سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ جو میرے گھر میں کام کرنے والے ہیں، ملازمین ہیں، یہاں بھی اس دفتر میں بیٹھتا ہوں تو یہاں خدمت کا کام کرنے والے لوگ بھی ہیں، صفائی کا کام کرنے والے لوگ بھی ہیں. تو یہ مجھ سے کم تر ہوں. میں ارادتاً کوشش کر کے، وہ گریز کرتے تھے پہلے، میں آگے بڑھ کر ہاتھ ملاتا ہوں، السلام علیکم. وہ صفائی کر رہا ہے، میں آ کے اس کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہوں، تاکہ یہ بات جو ہے نا میرے شعور پر واضح رہے کہ ہم دونوں انسان ہیں. اس کا پیشہ یہ ہے، میرا پیشہ یہ ہے، یہ فرق ہے. میں نے یہ ہنر سیکھا ہے، اس نے یہ ہنر سیکھا ہے، اس سے زیادہ ہمارے درمیان فرق نہیں ہے. دوسری بات، وہ سچ بھی کہے تو میں نہ مانوں، وہ حق بھی بیان کرے تو میں نہ مانوں کہ تو کون ہے حق بیان کرنے والا، اپنی اوقات دیکھی. تو یہ جو ہے یہ بھی تکبر ہے. تو یہ دو چیزیں اگر میرے اندر ہیں تو میں گناہ کی حالت میں ہوں. ٹھیک ہے. اب آپ کا سوال کو میں جو آپ نے اس میں بات بیان کی تھی، دیکھیں میں بڑا بھائی ہوں اور میں چھوٹے بھائی کے ساتھ ہمدردی سے پیش آ رہا ہوں، اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، اور مجھے بھی پتہ ہے یہ بڑے بھائی ہیں، اس کو پتہ ہے وہ چھوٹا بھائی ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ محبت ٹھیک ہے، یہ محبت اچھی محبت ہے. اسی طرح میں افسر لگا ہوا ہوں، وہ میرے دفتر میں پی این لگا ہوا ہے. تو میں اس کو بھی پتہ ہے کہ وہ پی این ہے، اس کو پتہ ہے میں افسر ہوں. اس سے نہیں فرق پڑتا، یہ تکبر نہیں ہے. اور اس سے جو محبت ہے، دوستی ہے، وہ بھی اس پر بھی کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا. ہاں، وہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو اب گناہ کی حالت ہے. یہ آپ نے جو بات کی کہ کوئی اگر عام شخص ہو تو جو ہے نا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے مطلب یہ یعنی حق کی ہو رہی بات کہ نا کوئی اس کا حق اگر مال لے تو اس کو نا ضرور جو ہے اس کے لیے نا اس کو نا ہمت کا وہ یعنی صحیح اس کے لیے ہو کہ وہ اپنا حق اس کو مل جائے. تو جی اس پہ شبہ یہ ہے کہ یعنی عام طور پہ تو شاید جی اصول تو سب کے لیے ایک ہی نہیں ہوں گے. یعنی چاہے کوئی خاص شخص کو یعنی کوئی عام ہو اس کا حق کوئی مال ہے یا کوئی خاص ہو، مطلب یہ اصول سب کے لیے ایک نہیں ہوں گے یا فرق آ جائے گا ان میں؟ نہ اصول ایک ہی ہے. ہر شخص جو ہے وہ اپنا حق لینے کی جدوجہد کر سکتا ہے، کرے. میں نے جو بات کی وہ یہ نہیں ہے کہ یہ جو کوئی خاص آدمی ہے تو وہ اپنا حق نہ لے. میں نے یہ کہا ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ نہ لے.
اس لیے کہ اس کی شخصیت کا تقاضا ہے کہ وہ اس میدان میں نہ جائے. ہر میدان میں اترنے کا فیصلہ تو میں نے کرنا ہے نا. دیکھیں یہ کئی لوگ جو ہیں وہ میری فیملی میں ایک دو واقعات ہوئے کہ بیوی سے جھگڑا ہو گیا, بیوی کو گھر سے نکال دیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کہا جی میں اتنی تلخ زندگی کیوں گزاروں, میں نے فیصلہ کیا میں نے اس کو نہیں رکھنا. یعنی اس نے اس کو یعنی طلاق دے دی. اچھا ٹھیک. دی. تو اب یہ اس کی شخصیت کا فیصلہ ہے. میں اس کی جگہ پر ہوتا تو میں اس کو نبھاتا. تو اب یہ ہم باہر سے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخصیت کس طرح بیہیو کرے گی. اصولی بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی, صحیح توجہ دلائی کہ اپنا حق لینے کا اصول سب کے لیے, یہ سب کے لیے اپنا حق ہر بندہ لے سکتا ہے اور اس کے لیے پوری جدوجہد کر سکتا ہے. ہاں اب اس کی شخصیت کیا ڈیمانڈ کرتی ہے, اس کی شخصیت کی ڈیمانڈ جو ہے اس کے لحاظ سے وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. مطلب میں اپنے دنیا سے بے غرضی کو, اب میں نے یہ فیصلہ کیا کافی سال پہلے کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو مجھے بھوک لگی ہوتی ہے لیکن میں کبھی نہیں کہتا کہ کھانا دو, وہ خود ہی مجھے کھانا دے تو میں لے لیتا ہوں. تو یہ میں نے میرے مزاج میں میں نے ایک بات طے کی ہوئی ہے. میں نے مورد میں 50 سال ہو گئے, میں کبھی نہیں گیا کہ جی میری ضروریات بڑھ گئی ہیں میرے پیسے بڑھا دیں, کبھی نہیں. تو یہ شخصوں کا مزاج ہے. اور میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ جو شخص گئے ہیں میرے کولیگ رہے ہیں جو غامدی صاحب سے جا کے ملتے تھے کہ جی میرے پیسے بڑھا دیں, تو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ بڑا ہلکا کام ہے, یہ چھوٹا کام ہے. نہیں, بالکل نہیں, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, یہ اس میں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میری شخصیت نے یہ کبھی نہیں کیا. تو یہ میں اس کی بات کر رہا تھا کہ میری شخصیت جو ہے وہ کہاں سیٹسفائیڈ ہے, وہ کس چیز کو اچھا سمجھتی ہے, کس چیز کو اختیار کرنے کو اس کے لیے موزوں لگتا ہے, کوئی موزوں نہیں لگتا کسی کو. اب میں کبھی بھی نہیں پہنتا, میں کبھی بھی نہیں روکوں گا کسی کو, کبھی نہیں کہوں گا کہ پینٹ نہ پہنو, پتلون نہ پہنو, میں خود کبھی نہیں پہنتا. اس لیے کہ میرا ذوق یہ ہے کہ بندے کو اپنی قوم کے لباس میں زندگی گزارنی چاہیے. اب میرا ذوق ہے, یہ ذاتی ہے. تو میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ جو شخص پتلون پہنتا ہے, شرٹ پہنتا ہے, وہ ٹھیک نہیں کرتا, کبھی بھی نہیں کہوں گا. لیکن خود مجھے کہا جائے, اب یہاں بڑے ہمارے دوست اب تو خیر وہ بھی بزرگ ہو گئے, شہزاد سلیم صاحب, تو انہوں نے ایک زمانے میں بڑا تحریک چلائی کہ بھئی علماء کو پتلون اور یہ شرٹیں پہننی چاہیے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. ان کے پیش نظر یہ تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہمیں شلوار قمیض پہننی پڑے گی. تو میں نے ان سے کہا, میں تو نہیں پہنوں گا. وہ میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ وہ پتلون پہننا, شرٹ پہننا کوئی غلط بات ہے, بالکل بھی نہیں. لیکن یہ کہ میری شخصیت کا میں اسی طرح دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ میں اپنے قوم کے لباس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تو اس کو اپنائے رکھا. سادی یہ اسی سے جی جوڑی ہوئی ایک اور بات ہے کہ ہم اگر یہ انصاف کو دیکھا جائے تو عام طور پہ تھانوں اور کچہریوں اور عدالتیں, یعنی ان میں عام طور پہ عام تاثر جو یہ ہے کہ یہاں پر انصاف کے ساتھ فیصلے نہیں ہوتے, رشوتیں بہت عام ہیں اور زور اور پریشر اور یہ دباؤ یعنی اس کے تحت فیصلے ہوتے ہیں. تو جی اس لحاظ سے پھر ایک قوم کا ایک عام شخص جو ہے, اب یہاں تو زیادہ فرق آ جائے گا کہ جو جس کے پاس مال ہے, جا ہے, شہرت ہے, اس کو تو بڑی آسانی ہے اس میں, یعنی اس کی تو یہ ایک فون کی بات ہے, اس کی فون کال اس نے ہے کرنی اور جو وہ چاہے گا وہی شاید نہ ہو جائے گا. پر یہاں ایک عام شخص جو ہے وہ جو دھکے کھاتے ہیں, کیس ہوتا ہے درج
اور اس کا جس نے کیا درج وہ بھی فوت ہو گیا, اس کے آگے وہ بھی وہ ہو گیا, اس کی اولادیں بھی فوت ہوگی, 20 30 40 سال چلتا ہے کیس. تو اس میں جی قوم کا ایک عام شخص جو ہے, اور وہ بھی افسوس کے ساتھ اس ملک میں جو لیا گیا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پہ, کہ ہم جو ملک دے رہے ہیں اس پہ یہ اسلام کا نظام قائم کیا جائے گا, وہ بھی اس ملک میں ایک عام شخص کہاں جائے؟ نہیں, اس کا میں کیا جواب دوں, کہاں جائے. دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں وہ جب وہاں کی عدالتوں کی تھانوں کی کہانیاں سناتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے. اتنا مبالغہ ہوتا ہے اتنا مبالغہ لگتا ہے کہ وہ کسی اور ہی دنیا کی, غیر انسانی دنیا کی بات کر رہے ہیں. تو لیکن ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس آواز کو اٹھاتے رہنا ہے, ان احوال کو درست کرنے کی میں جو لوگ کوئی جدوجہد کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا ہے. تعاونوا علی البر, یہ جو کام ہے وہ ہمیں کرتے رہنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, اور اس کو ہمارے دینی اداروں میں بیان ہوتے رہنا چاہیے کہ جو افراد جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ اجتماعی کاموں میں کوئی کردار ادا کریں, ان کو بھی اسی قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے جس قدر کی نگاہ سے اہل علم دیکھے جا رہے ہیں, جس قدر کی نگاہ سے درویش دیکھے جا رہے ہیں. تو وہ بھی بڑا کام ہے. تو اس میں ضرور جدوجہد جو کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں سارے فراڈیے ہیں. اس میدان میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ, اور ان سب کو پتہ ہے, لیکن یہ چونکہ بینیفیشری ہیں سارے لوگ اس نظام کے, اس لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم یہاں حقوق ادا کرنے کا نظام بنانے کے لیے آ رہے ہیں, انہوں نے بھی اس کو نہیں چھیڑا, کیونکہ ان کو بھی بینیفٹس اسی میں تھے. تو اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو لوگ اس میں کو پازیٹیو رول ادا کریں ان کا ساتھ دیں جب تک ہم اس ملک میں ہیں. اور جی بس ایک جملہ جی میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اور جی یہ تنقید کی نہیں ہے, چونکہ یہ درد دل ہے جو میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جی اس میں افسوس کے شاید ساتھ یہ کہ اس میں دینی سیاسی جماعتوں کا بھی ہاتھ ہے اس میں, جو کہ بہت شور نہ کرتی, ان کو بھی چونکہ اس سسٹم سے فائدے ہیں, وہ بھی یعنی عملی طور پہ صفر ہیں شاید اس میں. بالکل ٹھیک ہے, ان کا کلپ بنا کے ڈال دیں اس کے اوپر تاکہ مولویوں کو بھی تھوڑا سا پتہ چلے کہ ان کی ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے, تو اس سے ذرا مولویوں کو زیادہ ان کے کان کھینچے جائیں گے. نہیں بالکل ٹھیک کہا ہے انہوں نے, مذہبی جماعتوں کا رول اس میں زیادہ خوفناک ہے, بالکل مجرمانہ خاموشی ہے ان کی طرف سے. سر اگر ایمان کا معیار یہ ہے کہ انسان اپنی بھائی کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے, تو کیا عورتوں کے ساتھ معاشرتی نابرابری دراصل میں اجتماعی ایمان کی کمی نہیں ہے؟ مطلب یہ حدیث تو فردی نہیں ہے, اجتماعی ایمان کا پیمانہ ہے. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس شخص کے ہاں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ وہ دوسرے کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے, تو میں تو اس کو بہت زیادہ اصرار کے ساتھ, خاص طور پر ان لوگوں کو جو میرے ساتھ چھوٹا ہونے کی, ذرا میں بزرگ ہوں, بڑا ہو گیا ہوں, تو جو میرے چھوٹے ہیں میں ان کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ دیکھو جب کسی سے کوئی غلطی ہو تو یہ ضرور سوچو کہ اگر مجھ سے یہ غلطی ہوتی تو میں کیا چاہتا, کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے. تو تم یہ ضرور سوچنا ایک بار. تو میں خود بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ جب میرے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو میں یہ ضرور سوچتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, اگر یاد رہے, غفلت بھی ہو جاتی ہے کہ اگر میں یہ غلطی کرتا تو میں کیا چاہتا, تو میں پھر وہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ میں کسی کی غلطی پر کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت یہ بھول جاتا ہوں کہ یہ میرا بھائی ہے,
یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا ہمسایہ ہے، اور جو اس کا حق بنتا ہے وہ مجھے دینا ہے. جی ٹھیک ہے آپ کی بات. اسی لیے تو تلقین کرنی پڑتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے حدیث سنائی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو تلقین کی ہے، کیونکہ ہم اس میں غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. استاذ آج کی حدیث میں آپ نے ذکر کیا عرب کی فضا کا، اور خاص طور پہ جب دین پھیلنے لگا تو اس طرح سے لوگ آپ کے ہاں حاضر ہوتے اور اپنے سوالات رکھتے. استاذ ہمارے ہاں عرب کی فضا کو لے کے کوئی جامع تصور نہیں ہوتا، کیونکہ ہم بالکل اجمی سائڈ سے ہیں، اور کوئی وہاں اگر کوئی گیا ہے تو وہ آج کے دور کا ایک نقشہ ہمارے سامنے رکھتا ہے جو اس ٹائم سے ریلیٹ نہیں کر پاتا. تو کیا حدیث کی اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہے، پورے دین کی دعوت کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں وہاں کے حالات و واقعات جو اس وقت تھے ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اگر پڑھنا چاہیے بھی تو کس طرح سے پڑھیں؟ کوئی آپ کی نظر سے اس طرح کی کوئی چیز گزری ہے؟ دیکھیں، ایک تو اس میں بات یہ ہے کہ دین کے جو کنٹینٹس ہیں وہ تو متفقہ ہیں، جو دین کے بنیادی کنٹینٹس ہیں، اور امت نے ان کو محفوظ رکھا ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری امت پر کبھی ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا کہ جس میں کوئی تعطل پیدا ہو گیا ہو، کوئی دین کی کوئی چیز غائب ہو گئی ہو. جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا وہ اس پر مسلسل عمل ہو رہا ہے، اور وہ سوسائٹی میں زندہ حالت میں موجود ہے. یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ نماز پڑھنے والے 3% رہ گئے ہوں، 5% رہ گئے ہوں، 7% رہ گئے ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس طرح کی کوئی چیز غائب ہو گئی ہو. تو اس وجہ سے دین کے عملی جو وجود ہے دین کا، اس کے حوالے سے تو یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا کہ انڈرسٹینڈنگ کا کوئی مسئلہ ہو. پوری مسلمان امت جو ہے وہ اس معاملے میں بڑی محفوظ حالت میں ہے. البتہ یہ بات کہ بھئی عربوں میں دعوت کیا ہوئی، کیا کشمکش پیدا ہوئی، قرآن مجید کے مخاطبوں کے سوالات کیا تھے، ان کی الجھنیں کیا تھی، ان چیزوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں واقف ہونا پڑے گا. اور اہل علم جو ہیں وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات، ان سے آگاہی بہت ضروری ہے. تو وہ یہ علمی میدان کے مطالبات ہیں کہ جب آپ دینی علم کے میدان میں اتریں گے تو آپ کو جہاں عربی سیکھنی ہے، اصول فقہ سیکھنے ہیں، اصول تفسیر سیکھنے ہیں، اور اصول حدیث سیکھنے ہیں، اسی طرح آپ کو تاریخ سے بھی واقف ہونا ہے، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے متصل زمانے کی. اور قرآن مجید کی بعض چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں بائبل سے بھی واقف ہونا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید ان کا حوالہ دیتا ہے کہ بائبل میں یہ بات بیان ہوئی ہے، یہ حکم بیان ہوا ہے، یہ واقعہ اس زمانے میں ہوا تھا. تو وہ یہ علمی ضرورت چیزیں ہیں. استاذ یہ آن لائن اسد صاحب کا سوال ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ معاف کیسے کیا جائے، اور خاص طور پہ خود کو معاف کیسے کیا جائے تاکہ ہم زندگی میں آگے بڑھ سکیں. معاف کیسے کیا جائے؟ اچھا، نہیں، دوسرے کو معاف کرنا اور اپنے آپ کو معاف کرنا یہ دلچسپ بات ہے. میں نے یعنی ظاہر ہے اس میں تو کوئی دینی بات نہیں ہے، یہ تو ایک نفسیاتی کیفیت کی بات ہے کہ بھئی معاف کرنا اصل میں اپنے دل کو تبدیل کرنا ہے. معاف کرنے کا اصل بات تو یہ ہے کہ جب میں معاف کرنے کا لفظ بولتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے. تو میں نے میری ایک دوسرے نمبر کی جو بیٹی ہے اس نے مجھے پوچھا ایک دن کہ بابا، میں بات بیان کی پوری کہ یہ بات ہوئی ہے تو میں اس کو معاف کر دوں. تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے دل سے گلہ ختم ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر معاف نہ کرو، اس سے بات کرو جا کے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر گلہ پیدا ہوتا ہے دل میں تو پھر گلہ کر لینا چاہیے. اگر گلہ اپنی طاقت سے میں ختم نہیں کر سکتا
یا ختم نہیں کر سکتی تو مجھے پھر گلہ کر لینا چاہیے، کیونکہ میں کیتھارسس کر لیتا ہوں. تو اصل میں اپنے وجود کی طاقت کو دیکھنا چاہیے. اب میں غامدی صاحب میرے استاد بھی ہیں تو ان سے بڑا لمبا، وہ اتنی طاقتور شخصیت رکھتے ہیں کہ انہوں نے بعض چیزوں کو میرے زندگی کے سامنے ہوئی ہیں چیزیں کبھی دہرایا بھی نہیں. کوئی واقعہ ہوا تھا ناگوار واقعہ، تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے میں واقف ہوں کہ جن کو وہ دہراتے بھی نہیں ہیں. کبھی انفرادی بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں وہاں بھی نہیں دہراتے. تو یہ اگر طاقت ہو کسی شخص میں تو یہ یعنی گلے کا وجود ہی ختم ہو گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے حافظے میں نہیں رہا، میرے حافظے میں تو ہے لیکن وہ میرے ہاں اب کسی شکایت میں نہیں ہے. تو لیکن بعض اوقات شکایت ختم کرنے میں کئی برس لگ جاتے ہیں. معاف تو کر دیا، حافظے میں بھی ہے، شکایت بھی رہتی ہے. تو بعض اوقات اس شکایت کو ختم کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ اپنی اپنی طاقت ہے، اپنے وجود کی طاقت ہے، اپنی شخصیت کی طاقت ہے جس پر یہ فیصلہ ہوتا ہے. تو اپنے یعنی دوسرے کو معاف کرنے میں کہاں تک پہنچا ہوں یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یہاں تک کہ یہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ آدمی اس طاقت کو حاصل کر لے کہ اب اس کے ہاں کبھی شکایت پیدا نہیں ہوتی. وہ ہو گیا واقعہ، اس کو وہ آرام سے اگنور کر سکتا، آرام سے نظر انداز کر سکتا ہے. اور اگر نہیں کر سکتا تو پھر اس کو گلہ کر لینا چاہیے، اس کو اپنی شکایت کو عملاً دور کرنے کے اقدامات کر لینے چاہیے تاکہ یہ اپنے آپ کو ایز میں لے جائے. تو یہ تو ہو گیا دوسرے کو. خود کو معاف کرنے سے میں یہ سمجھا ہوں کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اپنے ساتھ کیا کیا جائے. تو دو کام کرنے ہیں. ایک یہ کہ دوسرا اگر ہے تو اگر یہ جرت میں اپنے اندر پیدا کروں کہ میں سیدھے لفظوں میں بغیر کسی شرط کے، جیسے ہمارے ہاں لوگ معافی مانگتے ہیں نا تو ایک جملہ بولتے ہیں چلو ٹھیک ہے اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں. تو یہ اگر نہ لگائے، اگر کے بغیر معافی مانگ لے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں معافی مانگتا ہوں. ایک کام تو یہ اپنے آپ کو معاف کرنے کا جو عمل ہے یہاں سے شروع کرے. اگر دوسرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے تو ظاہر ہے معافی مانگنی ہے. ویسے میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ وہاں بھی اگر لگاتے ہیں تو اللہ میاں کے ساتھ تو اگر بالکل بھی نہیں لگانا چاہیے، وہاں تو سیدھی معافی مانگنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں، یہ پہلی اقدام. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی تلافی کی کوشش کریں. تو یہ دو کام کریں تو انشاءاللہ یہ خود کو معاف کرنے کا عمل ہو جائے گا. یہ ڈاکٹر رفعت صاحب کا سوال ہے کہ جن رشتہ داروں کے ساتھ ہم صلہ رحمی کرنے کے لیے بھلائی کا رویہ رکھتے ہیں مگر وہ ہماری جڑیں ہی کاٹتے ہیں، ایسے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملہ کہ وہ جڑیں کاٹتے ہیں، دیکھیں یہاں دنیا میں دو چیزیں مان کر جینا چاہیے. ایک یہ کہ ہر شخص دو چیزوں کی حفاظت میں ہمیشہ کانشیس ہوتا ہے. ہر شخص، ایک اپنے وجود کی حفاظت اور دوسری اپنی شخصیت کی حفاظت. اور یہ جو وجود کی حفاظت ہے اس میں بھی اور جو شخصیت کی حفاظت ہے اس میں بھی میرے جو ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ان کی حفاظت بھی شامل ہو جاتی ہے. میرا گھر ہے، میرا گھر بچے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے اساتذہ ہیں، میرے دوست ہیں، وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ نیچرل بات ہے. اور جب ہم دوسرے انسانوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم خود کیا کرتے ہیں. عام طور پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ ہم کہاں جھوٹ بولتے ہیں، ہم کہاں کنی کتراتے ہیں، ہم کہاں پورا سچ نہیں بیان کرتے، ہم کہاں دوسرے کو فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں. سب کم ہم ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ دوسروں میں ہی پائے جاتے ہیں، ہم بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں.
تو اگر اس کو سمجھ لیں گے تو پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ جو انہوں نے جملہ بولا کہ دوسرے جڑیں کاٹتے ہیں، ایسا شاید نہیں ہو رہا ہوتا. ہر آدمی جو ہے دوسرا، جس کو ہم دوسرا کہہ رہے ہیں، وہ اصل میں اپنے حقوق کی حفاظت میں جدوجہد کر رہا ہوتا ہے اور اس میں تجاوزات کر رہا ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر سادگی سے بیٹھ کر ہم یہ سمجھ لیں کہ بھئی یہ کیوں کر رہا ہے ایسا، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ میری جڑیں کاٹ رہا ہے، اگر ہمیں اس کی کمزوری اور معذوری سمجھ میں آ جائے تو ہم اس کے ساتھ بہتر بیہیو کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اور جب ہم اپنی ذات کی اپنی طرف کے اینگل سے صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کے مددگار نہیں بن سکتے. تو میرا مشورہ یہی ہوتا ہے اس طرح کی صورتحال میں کہ تھوڑا سا بیٹھ کے تجزیہ کر لیں کہ کوئی دوسرا آدمی کسی خاص ایٹیٹیوڈ کو کیوں اختیار کیے ہوئے ہے. اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں، محض مجرمانہ، وہ بھی تو ہوتی ہے نا دنیا میں، محض مجرمانہ ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے جو لوگ چوریاں کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں تو ہم یہ اس طرح نہیں سوچتے. اور دیکھیں، کسی کا جان، کسی کا مال اور کسی کی آبرو، یہ جب اٹیک میں آتی ہے تو یہ سیدھا جرم ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. تو یہ ٹھیک ہے، اس کو ہم جرم کے طور پر ہی دیکھیں گے اور اس پر بات کریں گے. یہ جو ہے نا، یہ جو شکایتیں ہمیں ہوتی ہیں اپنے دوستوں رشتہ داروں سے، اس میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ بھئی دوسرا بندہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اور یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنی شخصیت کی، اپنے وجود اور اپنی شخصیت کی حفاظت کے لیے سرگرم ہو، ایکٹیو ہو. اس کو مان کر اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے. سر، اس حدیث سے مراد صرف مسلمان بھائی ہے یا پوری انسانیت؟ محدثین اور شارحین اس کے بارے میں اس پر کیا اختلاف ہے؟ نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری انسانیت ہی مراد ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. صرف فرق پڑتا ہے پرائرٹی کا. مثلا میرے پاس 10 روپے ہیں اور میں نے وہ خرچ کرنے ہیں دوسرے کی مدد پر، میں نے طے کیا ہوا ہے کہ یہ 10 روپے میں نے رکھے ہوئے. تو اب میرے پاس میرا کوئی عزیز رشتہ دار آ گیا ہے اور میرا ہمسایہ بھی ہے یا کوئی مانگنے والا بھی ہے، تو میں ترجیح کس کو دوں گا؟ وہ ترجیح کا فیصلہ ہوگا، وہ بیان کر دیا گیا کہ وہ اقرب فالاقرب کے اصول پر ہوگا. لیکن یہ نہیں فرق کہ وہ مسلمان ہے یا نامسلم، یہ فرق نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ وہ میرے سے اس کا فاصلہ کتنا ہے. میرے قریب ہے تو اس کا زیادہ حق ہے، میرے سے دور ہے تو اس کا حق میرے لحاظ سے، نہ کہ مسلمان اور غیر مسلم ہونے کے لحاظ سے. مطلب میرا ہمسایہ ہے غیر مسلم، تو اس کا، یعنی میرے 2 ہمسائے ہیں، ایک طرف مسلمان رہتا ہے اور ایک طرف مسیحی رہتا ہے یا ہندو رہتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ہمسائے کے حقوق کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں.